بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ایک واقعے کا ذکر کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک آزمائش کا معاملہ تھا، اور خاص طور پر آزمائش بھی وہ جو کہ انسان کی عزت و آبرو کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کے گھر والوں میں۔ تو وہ ایک یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ نے کتنے صبر سے تحمل سے اس کو جھیلا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور وہ تمام مسائل جو ہیں وہ صحیح راستے پر آ گئے۔ اور یہ واقعہ ہے جبکہ شعبان سن 5 ہجری میں، اور اس میں ایک غزوہ ہوا تھا جسے غزوۃ المریسیہ کہتے ہیں، اور یہ بنی مستلق کے علاقے میں ہوا تھا، اور وہاں پر یہ جنگ ہوئی، قتال ہوا، اور پھر جو مسلمانوں نے وہاں پہ کامیابی ہوئی، تو وہیں پہ حضرت جویریہ بنت الحارث جو کہ سردار تھا اس کی بیٹی تھی، اور وہیں سے پھر وہ آئیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو اسی میں جب واپسی ہو رہی تھی تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں جب تشریف لے گئے تھے تو قرآن اندازی میں حضرت عائشہ کا نام نکلا، اور وہ آپ کے ساتھ تھیں جیسے کہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو راستے میں واپسی میں ایک جگہ پہ اترے، ایک جگہ پہ رکے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کے تحت قضاء حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئیں، اور جب وہاں سے اور تو میں لوٹیں تو دیکھا کہ ان کا جو وہ ہار تھا وہ نہیں تھا، اور وہ ان کی بہن نے ان کو دیا تھا، یعنی بہن کی چیز تھی، انہوں نے لی تھی ان سے، عاریتاً لی تھی، تو وہ ان کے گلے میں نہیں تھا۔ تو وہ بہت پریشان ہوئیں، اور پھر دوبارہ گئیں وہاں پہ، اسی میں وہاں پہ تلاش کرتی رہیں، اور اتنے میں وہ جو قافلہ تھا وہ چل پڑا، اور جو حضرات آپ کا ہودج اٹھاتے تھے جو کہ اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ آئے، انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ اندر بیٹھی ہوں گی، انہوں نے نہ کوئی اس کے بارے میں مزید تحقیق کی، نہ کوئی پوچھا، بلکہ اس کو اٹھایا، اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن تھیں، عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تو جسم بھی ہلکا پھلکا تھا، تو یہی سمجھے کہ وہ بیٹھی ہیں، تو لہذا انہوں نے کوئی بھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ اتنا ہلکا کیوں ہے یہ ہودج، اور اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا بھاری ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے، اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئیں، جب وہاں پر ان کو وہ ہار مل گیا تو یہاں پہنچی تھی، یہاں کوئی بھی نہیں، سب لوگ جا چکے تھے، کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص وہاں موجود نہیں تھا، سب کے سب جا چکے تھے۔ تو بہرحال یہی سمجھ کہ اب وہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور بھیجیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجیں گے یا اور کوئی انتظام کریں گے، تو لہذا وہیں بیٹھ گئیں، جہاں پہ سے گئی تھیں اسی جگہ پر بیٹھ گئیں، اور پھر وہ ٹیک لگا کے کسی درخت سے، اور ان کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اور ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب کہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی اہلیہ مبارکہ یہاں بیٹھی ہیں۔ تو صفوان ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ فوج کے یا لشکر کے آخر میں چلتے تھے بھی، وہ سونے میں بھی کافی ان کا نیند کا معاملہ تھا، تو لہذا ان کو دیر ہو ہی جاتی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو اس لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ پھر لشکر کے پیچھے پیچھے چلیں، دیکھ لیں کوئی پیچھے رہ گیا ہو، کوئی چیز گر گئی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہو تو اس کو پھر فوراً اس کی مدد کی جائے۔ اور انہوں نے دیکھ رکھا تھا عائشہ کو پردے کے احکام سے پہلے، جان اسی لیے فوراً، اور چہرہ کھلا تھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے صرف یہی کہا، اور اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ آپ پیچھے رہ گئی ہیں، تو جلدی سے اپنی اونٹنی لائے، اور پھر وہ آپ کے قریب بٹھا دیا اس کو، اور پھر وہ آپ نے سوار ہو گئیں آپ اس کے اوپر، اور کوئی بات چیت نہیں، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، صرف وہی جو انہوں نے
انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا، اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور پھر وہ چل پڑے۔ اور یہاں تک کہ جب وہ لشکر اور فوج تک پہنچے تقریباً ظہر کے بعد، تو وہاں پر جب لوگوں نے دیکھا تو ہر شخص نے اپنی اپنی اسی سوچ کے مطابق بات چیت کی۔ مسلمان تو ظاہر ہے کہ ایسی کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، لیکن منافقین کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس موقع پر جو ہیں طرح طرح کی افواہیں، باتیں، اور خاص طور پہ جو اللہ کا دشمن یہ عبداللہ ابن ابی، اس کو تو یہ موقع مل گیا کہ یہ کتنا بڑا موقع ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے، تو اس نے پھر وہ طرح طرح کی باتیں بنا کر پھیلانی شروع کر دی، اور پوری طرح لشکر میں بھی اور باہر بھی، ادھر بھی ادھر بھی، جہاں پہ بھی اس کو موقع ملا اس نے پھر یہ خوب اس چیز کو اچھالنے کی کوشش کی۔ اور پھر جب مدینے آ گئے تو یہی پھر یہ لوگ وہاں پہ مدینے میں بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں شروع کر دیں، اور اس قسم کا پروپیگنڈا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک ذات پر، اور جو بھی کر سکتے تھے کیا انہوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک باتیں پہنچی ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوا، اور اس بات میں بہت ہی کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس پہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا، انہوں نے ایک طرح سے اشارتاً یہ دیا کہ آپ کے پاس اور بھی ہیں، آپ کسی سے اور سے شادی کر سکتے، مطلب کہ ان کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت اسامہ نے اس معاملے میں بالکل مخالف کہا کہ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، اور وہ انتہائی عفت مآب اور عزت دار خاتون ہے، ایسی کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اسی لیے پھر ایک یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہی جب وہ آیات نازل ہوئیں تو اس میں بالکل واضح کہا گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ پاک یا اللہ کی ذات کی یہ تو بالکل ہی بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی افتراء پردازی ہے جو کہ اس طرح کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب یہ کہا کہ الخبیثات للخبیثین کہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے لیے ایسی کوئی غلط قسم کی خاتون ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے بھی اس کو سمجھا، اور دوسروں بھی بات سمجھ میں آ گئی، اور حضرت عائشہ بھی اس معنی بالکل ہی لا علم تھی، یہاں تک کہ وہ معلوم ہوا آپ کو بعض لوگوں سے جن میں وہ تھے جن کو بعد میں کوڑے بھی لگائے گئے، تو ان کو حوالے سے جب پتہ چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں تھے وہ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ آئی تھیں، تو وہ پھر ان کے ساتھ جا رہی تھیں، تو ان کا پاؤں الجھا تو انہوں نے کہا کہ تعیس مصطح برباد ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم کیوں کہہ رہی ہو ایسے شخص جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوا اور آپ ایسی بات کہہ رہی ہیں؟ تو کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ تو انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ اس مدینے میں کیا ہو رہا ہے، تو بہت پریشان ہوئی، پھر آ کے اپنی والدہ سے پوچھا، تو والدہ نے بھی کہا ہاں کہ جو بھی اس طرح کی خاتون ہوتی ہیں، جس کی اس طرح سوکنیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بہت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں والدین کے پاس، تو تشریف لے گئیں، اور وہاں پہ پھر یہی کام تھا کہ بچاری روتی رہتی تھی کہ اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی تہمت، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور میری برات کا اظہار ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں گے کہیں خواب میں یا کسی طرح بھی۔ ان کو ایسے میں نہیں سمجھتی تھی کہ میری شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میرے بارے میں آیات نازل فرمائیں گے، میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ اس کے بعد پھر وہ آیات تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد پھر وہ نبی کریم تشریف لائے حضرت ابوبکر کے گھر، اور پھر یہ آیات تلاوت کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت کا پوری طرح اظہار کر دیا ہے، بتا دیا ہے، اب کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئیں، اور جب ان سے کہا بھی گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ نے میرے لیے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میری برات کا اظہار کر دیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو منافقین کا پروپیگنڈا تھا، اور کتنا گہرا اور کتنا خطرناک قسم کا ان کا معاملہ تھا، وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو گیا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ نور کی آیات میں اس کا بہت سخت نوٹس لیا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں، آپ کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرو، اس قسم کی تمہیں کہنی نہیں چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو جن لوگوں نے اس میں بات چیت کی تھی، اور ایک طرح سے قذف کا معاملہ ہو گیا تھا، مصطح ابن اثاثہ اور حسان ابن ثابت، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام، تو ان کو پھر وہ سزا دی گئی، حد قذف ان پہ جاری کی گئی، اس لیے کہ اصل مسلمانوں کے لیے تو یہی ہے جو حدود ہیں، یہ ایک طرح سے پاک کرنے کے لیے ہیں ان کو، تو ان سے غلطی ہوئی، ان سے شیطان نے ان کو ورگلا دیا، تو حد جاری کرنے کے بعد ان کو پاکیزگی ہو گئی۔ لیکن عبداللہ ابن ابی کو کچھ نہیں کہا گیا، اس نے جو پورا وہاں پروپیگنڈا کیا وہ اسی لیے کہ یہ حدود ان کو پاک نہیں کر سکتی۔ منافقین کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سخت ہے اور اتنا گھنونا ان کے جرائم ہیں کہ ان کو یہ حدود پاک نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر دیکھیں گے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ بھی اس معاملے میں بہت ہی وہ پریشان تھے، اور آپ نے یہ کہا بھی کہ کون ہے جو میرے لیے یہ عذر دے کہ میں کچھ کروں، تو اس نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے اتنی سخت تکلیف دی ہے۔ تو یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کتنی تکلیف تھی۔ تو صحابہ کرام نے جیسے بھی ہو سکا اس کی تلافی کی اور کوشش یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وہ اتنی پریشان نہ ہوں، اتنی تکالیف نہ ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ ایک اور موقع ہے کہ اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کر پھر وہ کوئی ایسا معاملہ اٹھائیں کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، بات ہی ختم ہو جائے۔ تو اس طرح انہوں نے تیار کی یہودیوں نے مشرکین مکہ کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی سے اسی پر تلے ہوئے تھے کہ کس طرح ہم بدلے لیں اور کس طرح، اس لیے کہ بدر کی جو ان کو ہزیمت ہے وہ بھولتی نہیں ہے، وہ ان کو یاد رہتی ہے۔ تو پھر غطفان کی طرف گئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہیں، اور جتنے بھی عرب قبائل تھے آس پاس کے سب کو انہوں نے دعوت دی کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم نے مدینے پر حملہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے پھر یہ سب تیار ہو کے تقریباً ابو سفیان کی قیادت میں 4000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جو راستے میں بھی جو قبائل تھے، بنو سلیم ہے، بنو اسد، بنو فزارہ، بنو اشجع، بنو مرہ، اور پھر غطفان ان کا جو لیڈر تھا عیینہ ابن حصن، تو یہ بھی، اور اس طرح پھر یہ تمام ان کی تیاری ہو گئی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ قریش جو ہے وہ اپنے اس طرح حلیفوں کے ساتھ تیار ہو کر مدینہ آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بالکل ہی عجیب اور نادر قسم کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ ایک آپ تجربہ کر لیں کہ مدینے اور دشمن کے درمیان، جہاں دشمن کا ہوگا اس کے درمیان ایک خندق کھود دی جائے، ایک بہت ہی گہری کھائی ہو، چوڑی بھی ہو، اس کو کوئی پھلانگ نہ سکے، وہ کھائی کھودی جائے، اور اس طرح پھر ہم مدینے کا دفاع کر سکیں۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے دونوں دائیں بائیں جو حرہ ہیں، جو کہ کالے پہاڑ ہے، کالے پتھر ہیں، جس کے اوپر کوئی گھوڑا یا جانور نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ سب اس طرح کی ہیں، اونچے نیچے ہیں، اور بالکل ہی وہ ایسے پھسلنے والے ہیں کہ اس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اس پہ ایک فوج کی پوری طرح متحرک ہونا ناممکن ہے۔ تو لہذا وہ بھی اس سے خارج ہیں کہ ادھر سے حملہ ہو۔ اور تیسری طرف جو ہیں وہ باغات تھے، باغات میں بھی جہاں پہ کھجور کے درخت ہیں، دوسرے درخت ہیں، ان میں بھی موومنٹ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی، اس لحاظ سے بھی بند ہو گئے۔ تو اب صرف یہ ہے کہ احد سے لے کر صلہ تک کا یہ علاقہ جو جنوبی طرف ہے مدینے کے، تو یہ علاقہ کھلا تھا، یہ علاقہ یہاں سے ہی ہوئی، غزوہ احد بھی یہیں ہوا، غزوہ خندق بھی اسی طرف ہوا۔ تو اسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جو مدینے میں بالکل ہی کھلی ہوئی تھی، اور یہیں سے ہی دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ تو لہذا پھر مسلمانوں نے یہی طے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تجویز منظور کر لی، اور پھر وہاں پہ صلہ سے لے کر اور وہاں تک احد کے قریب تک، وہاں تک اس خندق کو کھودا گیا،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے نکلے تو آپ کے ساتھ 3000 صحابہ کرام تھے. تو آپ نے بھی پہاڑ کی اوٹ میں، کہ پہاڑ ہو پیچھے اور آگے خندق ہو، تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مورچہ بندی کر لی. اور اس طرح جتنی بھی خواتین تھیں، بچے تھے، ان کو کہا کہ وہ مدینے کے جو قلعے ہیں یا ایسے گھر ہیں، مضبوط گھر ہیں، وہاں پر وہ رہیں، تاکہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے تو مسلمانوں کے جو اہل و عیال ہیں وہ محفوظ رہیں. اور وہاں پہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا کہ وہ وہاں پہ امامت بھی کرائیں گے اور مدینے کے میں قائم مقام بھی ہوں گے. تو حیی ابن اخطب یہودی، اس کو موقع ملا، اس نے بنو قریظہ کے پاس کیا اور ان سے کہا کہ اس معاملے میں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو جیسے دوسرے یہودی زعما نے کیا تھا تو یہ بھی، اور اس نے وہاں جا کر کہا جب بنی قریظہ کے کعب ابن اسد سے، تو اس نے تو کھولنے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھولوں گا، دروازہ ہی نہیں کھولوں گا. اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے وہ عزت اور وہ شادمانی لے کر آیا ہوں جو تمہیں کبھی نہیں ملے گی. میں نے قریش، غطفان اور اسد اور جتنے بھی قبائل تھے سب کو میں نے متحد کر لیا ہے، اور ہم سب جو ہیں مسلمانوں کا وہ بالکل ہی نیست و نابود کر دیں گے. تو کعب نے کہا کہ نہیں، تو کوئی میرے لیے عزت کی بات نہیں لایا ہے، تو میرے لیے وہ بادلوں کی طرح ہے جس میں کوئی پانی نہیں ہوتا ہے، تو لہذا تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، صرف جو ہے وہ اس میں تمہاری یہ بڑکیں ہیں جو تم مار رہے ہو، تم میں کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے. بہرحال وہ اس کو راضی کرتا رہا، آرام کرتا رہا، کسی طرح یہ مان جائے، یہاں تک کہ وہ بھی پھر تیار ہو گیا. آخر تو انہی میں سے تھا تو وہ بھی تیار ہو گیا. اور یہ کہ اس طرح ہم سب مل کر، اور وہ یہودی ظاہر مدینے کے اندر ہیں تو وہ مدینے میں وہاں سے حملہ کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ اب مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہے، وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی جو کہ مدینے میں کیا تھا آپ نے. تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں خوات ابن جبیر، عبداللہ ابن رواحہ، سعد اور دوسرے صحابہ کرام تھے کہ جائیں جا کے بات کریں اس سے. کہ اور جب انہوں نے بات کی تو معلوم ہوا کہ واقعی بات صحیح ہے، اس نے اسی طرح مخالفت بلکہ گالم گلوچ بہت ہی برا بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی، اور یہ سب کچھ اس نے جب کہا تو سمجھ گئے صحابہ کرام کہ یہ واقعی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے دشمنوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر ابشروا یا معشر المسلمین. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعجاز کہ آپ اس معنی میں کبھی پریشان نہیں ہوئے، اللہ کے وعدے پر آپ کو یقین رہا. آپ نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اب تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، اب انشاءاللہ ان کی تباہی ہے. اور یہی ہوا پھر. تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے اور منافقین نے تو یہ بہانے بنانے شروع کر دی. یہودی تو ویسے ہی الگ تھے، منافقین بھی، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ بالکل ہی کھلے ہیں، دشمن حملہ کر سکتا ہے، لہذا ہم تو نہیں جائیں گے اور ہم چلیں گے. اس طرح یہ بنو سلمہ جو تھی وہ وہاں سے نکل گئے. اب رہ گئے مسلمان جو سچے پکے مسلمان تھے، وہ یہاں پہ رہ گئے خندق کی طرف، اور تقریباً مشرکین نے 1 مہینے تک محاصرہ کیا ہے. کوئی قتال نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ خندق ہی دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہے. عرب تو یہ چیز جانتے ہی نہیں ہے، عربوں کے یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ اس طرح کا طریقہ، وہاں تو جنگ ہوتی ہے دو بدو. تو اسی لیے ان کے لیے پھر یہ بہت ہی پریشان کن مسئلہ تھا کہ کیا کریں. جہاں پہ ذرا خندق ذرا تنگ تھی، کم تھی چوڑائی، تو وہاں کوشش کی کہ انہوں نے وہ گھوڑوں کے ذریعے سے اس کو پھلانگنے کی کوشش کریں. تو جس نے بھی کوشش کی تو صحابہ کرام بالکل تیار تھے، وہ کوئی سو نہیں رہے تھے، وہ بھی مورچوں پر اسی کو. تو اسی میں ایک شخص نے جو کوشش کی تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار تھے. جیسے ہی وہ آیا اس کو فوراً پکڑا اور وہیں پہ ہی اس کو معاملہ صاف کر دیا، قتل کر دیا اس کو، اور باقی سارے بھاگ لیے. تو اس وقت مسلمانوں کا بھی جو کوڈ ورڈ تھا وہ تھا حامیم لا ینصرون، تو یہ آپس میں پہچان کے لیے. اب جب یہ حالات جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے اور یہ ظاہر ہے کہ 1 مہینہ ہے پورا محاصرہ کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غطفان کے لوگ تھے تاکہ ان سے کوئی معاہدہ کیا جائے، ان سے بات کی جائے، تو عیینہ ابن حصن اور حارث ابن عوف جو تھے
ان سے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ہم تمہیں مدینے کے جو 1/3 کھجوریں ہیں وہ تمہیں دے دیا کریں گے۔ اس طرح کر کے ان سے بات چیت ہوتی رہے کہ شاید کس طرح وہ پیچھے ہٹ جائیں اور وہ مشرکین جو ہیں وہ کم ہو جائیں، ان کے دشمن میں کمزور ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر جو سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ اور یہ جو انصاری صحابہ تھے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سمان و طاعہ، اور اگر یہ آپ نے خود اس کے بارے میں سوچا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی اس سے پہلے بھی جاہلیت کے دور میں بھی ہم ان کو کسی قسم کی کوئی بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اسلام جیسی دولت دے دی ہے، اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ان کا ایک علاج ہے وہ تلوار ہے، اس کے ذریعے ہی سے ہم کریں گے اور یہی ہمارا طریقہ ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ میں تو یہ چاہتا کہ کس طرح ان کو کمزور کیا، لیکن اس لیے کہ سارے عرب یہ مل گئے اور سب نے مل کر متحدہ محاذ بنا لیا تمہارے خلاف، اس لیے میں نے چاہتا کس طرح ان کو کمزور کروں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں رہنے دی۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مدد کا سامان کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ غطفان میں ہی سے ایک صاحب تھے، نعیم ابن مسعود ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں ابھی تک میرے اسلام کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، اور اب آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں، میں تیار ہوں کہ میں کس طرح ان دشمنوں میں پھوٹ ڈال سکتا ہوں، کوئی آپ اجازت دیں تو میں کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اکیلے ہو لیکن جو بھی کر سکتے ہو کر ڈالو، اس لیے کہ جنگ کا معاملہ یہ ہے کہ جنگ تو ایک طرح سے ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اور تو وہ پھر حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پھر انہیں جا کے بنو قریظہ سے بات کی، سب سے پہلے یہودیوں سے، کہ دیکھو تم نے محمد سے جنگ کر رکھی ہے اور قریش بھی وہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور اگر قریش کا مقابلہ ہوگا اور اگر وہ کامیاب بھی ہو گئے اس جنگ میں تو یہاں تو نہیں رہیں گے، تو چلے جائیں گے، بعد میں سارا تمہارا معاملہ جو ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ تو تمہیں چھوڑ جائیں گے، پھر یہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعی یہ تو واقعی بات ہے کہ اگر یہ چلے گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ ان کو یاد تھا کہ بنو نضیر کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ پھر نعیم کیا کریں ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کہو کہ ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک ہم قتال نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمیں کوئی ضمانت نہیں دیتے، ایسی ضمانت دو جس کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ تم واقعی ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ تو اور یہ تم نے کرنا ہوگا، اگر دو گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں کرتے۔ تو اس طرح ان کو تیار کر دیں، ان کا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مشرکین کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھو یہودی جو ہیں وہ اب بڑے پریشان ہیں، بہت ہی ندامت کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اب وہ معاہدہ توڑا انہوں نے، اب وہ اس کے نتائج پر غور کر رہے ہیں، تو سخت پریشان ہیں، تو وہ تم سے اب ضمانت مانگیں گے۔ ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے رہائن یا ایسی چیزیں مانگیں گے جس کے ذریعے سے تم پابند ہو جاؤ گے، ان کو کچھ دینے کے لیے کہ وہ تم سے کہیں گے کہ تم اپنی عورتیں، بچے یا اسلحہ یا کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں دو گارنٹی کے طور پر کہ تم ہمیں اس طرح چھوڑ نہیں دو گے، اور تو اگر وہ تم سے مانگے تو تم مت دینا انہیں، ہم تو اب یہاں نہیں رہیں گے، ساری عمر تو رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے جانا بھی ہے واپس، تو ہماری جو ہے وہ جانور بھی مرنے لگے ہیں، ہماری جو نقصانات بھی ہو رہے ہیں، تو اٹھو اب چلو کچھ کرو، پھر تم اندر سے حملہ کرو، ہم باہر سے حملہ کرتے، کچھ کرو تو صحیح تم۔ انہوں نے یہودیوں کو اس طرح کہا، تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم نہیں لڑتے، ہمارے یہ آرام کا دن ہوتا ہے، ہماری چھٹی کا دن ہے، ہم نہیں لڑتے ہیں، تو ہم نہیں کریں گے، اور پہلے بھی جو کچھ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ ہمیں وہ یاد ہے، تو لہذا ہم اس وقت تک قتال نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی ضمانت تم نہیں دیتے، ہمیں کوئی چیزیں جو دو ضمانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر کہ وہ ہمارے پاس رہیں، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اب جب قریش کو یہ پیغام پہنچا، قریش نے کہا ہاں دیکھا نعیم نے جو کہا تھا کہ بالکل سچ کہا تھا، یہ دیکھو یہ یہودیوں نے گڑبڑ کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، کچھ بھی کوئی چیز نہیں دیں گے، ہم کیوں دیں، ہمارا اسلحہ کیوں دیں یا ہمارے بچے عورتیں دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
تو اس طرح پھر وہ یہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی. اب جب ان کو بڑا مان تھا کہ یہودی اندر سے حملہ کریں گے اور ہم باہر سے حملہ کریں گے, مسلمانوں کو اس طرح پیس ڈالیں گے, وہ بات ہی ختم ہو گئی. ایک طرف تو یہ ہوا, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے لشکر بھیج دیا. اور وہ لشکر کیا تھا کہ اس نے پھر ایک تیز زبردست آندھی اور طوفان ان کے اوپر مسلط کر دیا. سخت تاریکی میں, اندھیرے میں اور سردی کا زمانہ, یہ سارا معاملہ تھا کہ اب ان کی ہر چیز جو تھی وہ اپنی جگہ سے الٹ پلٹ ہو گئی, تباہ, بالکل تباہی آ گئی. تو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ذرا معلوم تو کر کے آؤ یہ معاملات کیا ہیں. تو وہ پھر گئے اور جا کر انہوں نے بتایا کہ وہ تو اب جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب ان سے ناقابل برداشت ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے, تو کس طرح وہ رہ سکیں گے. تو یہی چیز ان کے لیے بہت ہی مصیبت بن گئی تھی. اور دوسری طرف وہ نفسیاتی طور پر بالکل ہی ختم ہو چکے تھے کہ یہودی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, اور عرب قبائل میں غطفان سے بھی ہمارے اب وہ انبن ہو گئی, اب کیا بنے گا. تو لہذا انہوں نے کہا کہ چلو واپس. تو انہوں نے بس جلدی جلدی اپنے سامان لپیٹا اور طے کیا, نکل پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قتال سے, اس جنگ سے بچا لیا. فصدق وعدہ اعز جندہ ونصر عبدہ تو ہزم الاحزاب وحدہ. تو اتنا بڑا جو معاملہ کیا تھا انہوں نے, جیسے قرآن نے اس کی پوری طرح تصویر کشی کی ہے کہ کس طرح وہ ہلا دیے گئے تھے, جھنجھوڑ دیے گئے تھے, اس لیے کہ اندر سے یہ منافقین اور یہودی, باہر سے یہ مشرکین اور پھر یہ عرب قبائل. تو اس طرح تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہو گیا تھا جو سینیریو بنا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. اور پھر جب فارغ ہوئے آپ گھر تشریف لائے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے تو جبریل تشریف لے آئے. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے اپنا اسلحہ اتار دیا ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں نے اب تک نہیں اتارا, فرشتے ابھی تک تیار ہیں. تو کیا معاملہ ہے پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ اب چلیے بنو قریظہ کی طرف, ان کا ادھار بھی چکانا ہے کہ انہوں نے جتنی بڑی یہ غلطی کی ہے اور آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور ان کے ساتھ ساز باز کی ہے, اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو معاف کیا جائے. اور اسی وقت پھر آپ نے سب کو حکم دے دیا صحابہ کرام کو کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں, جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور اس طرح پھر ان کا معاملہ بھی ہوا, باوجود یہ کہ اتنی جنگ کے بعد اور 1 مہینے کی اس پوری تگ و دو کے بعد ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اعصاب بھی شل ہو جاتے ہیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی تھی, بصیرت دی تھی, ہمت, شجاعت, صبر, تو یہ سب چیزیں تھیں اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. تو وہاں پہ اس کے بعد پھر گئے اور جا کے بنو قریظہ کا معاملہ بھی حل کر دیا, اور جتنے بھی حیی ابن اخطب بھی اور جتنے بھی تھے, اور کعب ابن اشرف کو پہلے ہی ختم کیا جا چکا تھا. اس طرح پھر ان سب کو ختم کر کے اور وہاں پر بنو قریظہ کا جو معاملہ بھی صاف ہو گیا. تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہودیوں کا بھی صفایا کر دیا اور اب ان کا معاملہ بھی ختم ہوا. مکے والے بھی جو جس طرح ان کو یہاں پہ ہزیمت اٹھانی پڑی اور جتنی ذلت اٹھانی پڑی, اور جس طرح وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پورے عرب کو ہم نے جمع کر لیا ہے اور ہم اب مدینے کو نیست و نابود کر دیں گے, سب کے سب وہ سب دھڑام سے گر پڑا, کچھ نہیں ہو سکا. اور اب وہ یہی تھا کہ یہ آخری وہ ان کا محاولہ تھا, ان کی کوشش تھی کہ جو انہوں نے مدینے پر چڑھائی کی تھی, اور اب ظاہر ہے کہ اب ان کا ہمت نہیں تھی کہ اب وہ آئیں. اس کے بعد اگلا ایک ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ جو اہم آتا ہے آپ کی سیرت میں, وہ ہے سن 6 ہجری ذی القعدہ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو صحابہ کرام تیار ہو گئے, اور تقریباً جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ 1400 تھے, بعد میں 1300. تو ان صحابہ کرام کو لے کر آپ چلے. ظاہر ہے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اپنا اسلحہ جو عربوں کا ایک طرح سے لباس کا حصہ تھا وہ ساتھ تھا لے کر.
تو ذی الحلیفہ پہنچے تو وہیں پر آپ کے ساتھ قربانیاں بھی تھیں. مکے کے لیے ایک طریقہ تھا کہ وہ قربانیاں دی جاتی تھی حرم کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے. تو وہ آپ نے قربانیاں لیں اور ان کے اوپر نشان لگائے اور پھر عمرے کا احرام باندھ کر آپ چل پڑے. اور اس سے پہلے آپ نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا جو بتا دیں وہاں پر کہ قریش کو پتہ چل جائے کہ ہم آ رہے ہیں لیکن عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ وہاں پر ہو گئے. انہوں نے بھی بعض لوگوں نے اس کو دشمنی پر محمول کیا یا جنگ پر محمول کیا. بعض لوگوں نے کوشش کی تو کہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور قتال کیا جائے، جنگ کی جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، قتال کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہی آپ کہہ دیں. تو اسی طرح خیر چلتے گئے. خالد ابن ولید جو ان کے ساتھ ہی تھے انہوں نے بھی اس طرح کوشش کی تو ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم یہاں پر عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آ رہے، قتال کے لیے نہیں آ رہے ہیں. تو یہاں تک کہ نبی کریم صاحب وہاں پہ ثنیہ کی وادی جو وہاں پر پہنچ گئے اور وہیں پہ آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. تو اسے چلانے کی بھی کوشش کی اور لیکن وہ اونٹنی نہیں چلی، وہیں پر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آج تو یہ بیٹھ گئی ہے. تو آپ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، اس کو بس اللہ تعالیٰ کا حکم مل گیا، اب یہ نہیں چلے گی. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کوئی منصوبہ مجھے دو گے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ کی جو حرمات ہیں، شعائر ہیں، اس کے لیے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس میں کبھی بھی وہ نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر چلے اور وہاں تک پہنچے ہی تھے کچھ عرصے تک، کچھ ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی وانی کا انتظام ہو، وہاں پہ رک گئے. اب قریش جو تھے وہ اس معاملے میں بڑے گھبرا گئے کہ اب یہ کیا ہوگا. ان کے ذہن میں تو وہی دشمنی بھری ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ آئیں مکے پہ قبضہ کر لیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس قسم کے وہ وسوسے آنے شروع ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کسی کو بھیج دیں، ان کو بتا دے کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی نیک نیتی واضح ہو جائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا پہلے کہ آپ جائیے، آپ بات کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا کوئی وہاں پہ ایسے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میرا کون میرا دفاع کرے گا، مجھے پناہ دے گا. تو آپ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، ان کا خاندان ہے وہاں پر، لوگ ہیں ان کے. تو آپ نے یہی کیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں اور انہیں بتا دیں کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کو اسلام کی دعوت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو وہاں پر مسلمان موجود ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھی بتائیں اور ان کو کہیں کہ انشاءاللہ ابھی فتح قریب ہے اور انشاءاللہ ہم مکہ فتح ہو جائے گا. تو اسی طرح پھر وہ جب گئے وہاں پر اور قریش سے ملے تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ بتا دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں، تمہیں دعوت دینے آئے ہیں، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، اور دوسری بات ہے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرے کا ارادہ ہے، ہم کوئی قتال جدال نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، ہم نے سن لیا بس، اور جا کے جس سے ملنا ہے مل لو، اپنے کوئی عزیز ہیں، اقارب ہیں، کوئی قبیلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے مل لو. تو یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے طواف بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کر لیا ہوگا. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، عثمان اس طرح نہیں کریں گے. یہ بہرحال بات ہوتی رہی. اور اس کے بعد پھر وہ جب بات اور بڑی تو انہوں نے پھر چاہا کہ کسی طرح اس کو حل کریں. اور ادھر مسلمانوں میں یہ بات کہیں سے افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. اس سے مسلمان ایک دم بھڑک اٹھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بندہ اور اس کو مار ڈالیں یہ. تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی تھی ان سے، جسے بیعت الشجرہ کہا جاتا ہے. اور پھر آپ نے عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور تمام صحابہ کرام کو اس طرح وہ تیار کر دیا کہ اگر اب یہ موقع آئے گا کہ ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا اور عثمان کا بدلہ لینا پڑے گا تو ہم سب تیار ہیں. تو اب جب یہ بیعت ہو گئی تو اتنی دیر میں عثمان آ گئے واپس. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے آ گئے. کو یہی پوچھا طواف کے بارے میں، انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کرے میں کیسے کر سکتا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد پھر اور دوسرے صحابہ کرام بھی
اس بارے میں واضح ہو گئے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ جب دیکھا ان لوگوں نے کہ اب تو یہ مسلمان آ گئے ہیں تو کیا کیا جائے، تو انہوں نے مختلف قسم کے اپنے وہ سفراء بھیجے، وہ جائیں اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ تو اس میں عروہ ابن مسعود الثقفی کا نام آتا ہے، تو انہوں نے بھی آ کر اس طرح بات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، بات نہیں بن سکی۔ اور عروہ دیکھتا رہا یہ صحابہ کرام کی کس طرح ہیں، اور دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ آپ اگر تھوکتے بھی ہیں تو کس طرح وہ فوراً لپکتے ہیں، آپ کی چیز دے کر فوراً لے کر اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی جو ہے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کہ کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں، کتنا آپ کے لیے ہر چیز پہ وہ تیار ہیں۔ تو اسی نے آ کر یہی کہا کہ لیکن جس طرح میں نے ان کو دیکھا ہے وہ چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ کس طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام ہیں کس طرح ان پر اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال بات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد پھر ایک اور دور چلا، اس کے بارے میں آیا کہ ایک اور شخص آ رہا ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح ان قربانیوں کو، ان اونٹوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو لہذا آپ نے کہا کہ ان کو کھڑا کر دو، دکھا دو کہ ہم اس طرح آئے ہیں۔ اور اس نے بھی جا کر یہی کہا، مکرز ابن حفص نے، کہ وہ تو اس کام کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح اور بھی آ کر بات کی، یہاں تک کہ سہیل ابن عمرو وہ آیا، تو آپ نے کہا کہ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ تو آپ نے اس کے نام سے یہ فال نکالی، اچھا شگون لیا کہ اب معاملے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر بات چیت ہوئی اور یہ طے ہوا کہ ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں ابھی، اور اس کے بعد پھر وہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور آ کے عمرہ کر لیں گے۔ اور پھر یہ معاہدہ لکھا گیا۔ تو آپ نے بلایا پھر لکھنے والے کو، اس نے لکھنا شروع کیا۔ آپ نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل نے کہا کہ الرحمن تو ہم نہیں جانتے کون ہے، تو لیکن اسی طرح لکھو جیسے کہ ہم پہلے لکھتے ہیں کہ بسمک اللہم، بس اس طرح لکھو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھو۔ پھر یہ لکھو کہ یہ وہ معاملہ طے ہوا ہے جو کہ محمد رسول اللہ اور ان کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا؟ تو یہ نہیں لکھو، لکھو محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اور پھر یہ ہے کہ طے ہو گیا کہ اب وہ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے طواف کر لیں، ابھی کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی مشکل ہے، ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ عرب کہیں گے اچھا دیکھو یہ ان کے دباؤ میں آ گئے اور دباؤ میں آ کر ان کو اجازت دے دی، تو اس لیے مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال آئیں۔ تو بہرحال یہ تحریر لکھی جا رہی تھی کہ ابو جندل، وہ سہیل ابن عمرو کے ہی بیٹے تھے، وہ اپنی بیڑیوں میں اور جکڑے ہوئے وہ آئے اور کہا دیکھو مسلمانوں میں کس حالت میں۔ اب مسلمان ایک دم مشتعل ہو گئے کہ یہ دیکھیں ہمارا ایک مسلمان بھائی اس طرح قید میں، اور وہ تو اپنی تلواروں کی طرف لپکے جلدی سے کہ کچھ کریں۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، اس لیے کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں۔ کبھی تو لکھا نہیں گیا کہ نہیں، وعدہ تو ہو چکا ہے نا۔ اب اس کو ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اس معاملے میں وہ مشتعل ہوئے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کو اس سمے کی کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہم یہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سے نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ اس طرح چھوڑ دے، جو اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے۔ جب فارغ ہو گئے، یہ لکھا جا چکا، معاہدہ ہو گیا، 10 سال کی ایک طرح سے جنگ بندی ہو گئی، اور اگلے سال آنے کا وعدہ ہو گیا۔ جو مکہ آئے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو مدینہ جائے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اس طرح کی جو بھی شرائط تھیں اس پر طے ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا مسئلہ، لکھا گیا، آپ آئے تو کہا کہ اٹھو، اب اٹھو، اپنے جانور جو ہیں وہ ذبح کر دو اور اپنے احرام اتار دو، اپنے اصل اس میں حالت میں آ جاؤ۔ تو کوئی نہیں اٹھا، اس لیے صدمہ اتنا تھا، کتنی اس سے آئے تھے چاہت سے، شوق سے کہ عمرہ کریں گے۔ اب یہاں پر تو سارے راستے بند ہو گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا اور اب ایسے ہی جانا پڑے گا، تو کوئی نہیں اٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آئے، ام سلمہ تھیں، ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یوں کریں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جائیں اور اپنا اونٹ ذبح کریں اور اس سے کہیں حلاق سے، حجام سے کہ آئے اور آپ کے
بال کاٹ دے. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ نے شروع کر دیا ایک دم سب اٹھ پڑے, سب چل پڑے اور سب نے پھر یہی کام کیا اور جو آپ نے کہا تھا کہ اور اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا. اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ فتح مبین کی طرف اشارہ تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ فتح کی طرف آ رہا ہے اور انشاءاللہ جو مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جو کہ مسلمانوں کے درمیان ہو گیا. اب اس کے بعد پھر آئندہ اگلے مرحلے میں ہم پہنچیں گے تو اس پر پھر مزید بات کریں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوئے اور کس طرح پھر فتح مکہ کے لیے راستے کھلتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور اس پہ صحیح معنی میں اس سے عبرت حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.